نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی رب تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اعلان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی، 9 معجزات عطا فرمائے، مگر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حد مقرر نہیں فرمائی، تعداد کا اعلان نہیں کیا۔ یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کو کتنے معجزے ملے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے کائنات والو سن لو، میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تمہارے پاس اپنی دلیل بنا کے مبعوث فرما دیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، یعنی معجزہ ایسا آ گیا، سراپائی معجزہ بن کر آ گئے، حتیٰ کہ ایک ایک بستی کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 رسولوں کو بھی بھیجا، ایک گاؤں کے اندر 3 رسولوں کو بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک گاؤں کے لیے نہیں بھیجا، ایک ملک کے لیے نہیں بھیجا، ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا۔ رب تعالیٰ نے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پر جا کر سورج غروب ہوتا ہے، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ساری کائنات کے اندر بسنے والی ساری مخلوقات کا نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ بعض انبیاء کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا تھی کہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، نہ تو کافروں سے ٹکر لینی ہے اور نہ حکومت کرنی ہے۔ بعض انبیاء ایسے ہوئے کہ جو فقط تبلیغ کے لیے آئے، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فقط تبلیغ فرمائی، نہ انہوں نے کافروں سے ٹکر لی، نہ ان کو رب تعالیٰ نے حکومت عطا کی، کیونکہ ان کے ذمہ رب تعالیٰ نے یہ 2 کام نہیں لگائے تھے کہ تم نے حکومت بھی کرنی ہے اور تم نے کافروں سے ٹکر لے کے ان سے جہاد کر کے ان کو واصل جہنم بھی کرنا ہے۔ بعض انبیاء ایسے ہوئے کہ جن کو تبلیغ کے لیے بھی بھیجا اور کافروں سے جنگ کرنے کے لیے بھی بھیجا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے تبلیغ بھی فرمائی اور کافروں کے ساتھ جہاد بھی کیا۔ اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے ذمے 3 کام لگائے گئے، تبلیغ کرنا، کافروں سے جہاد کرنا اور روئے زمین کے اوپر حکومت کرنا۔ ان کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، ان کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، ان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ بھی فرمائی اور کافروں سے جہاد بھی کیا اور رب نے ان کو حکومت بھی عطا کی۔ اور پھر اگر انبیاء علیہ السلام کی فہرست کا، ناموں کی فہرست کا مزید مطالعہ کیا جائے تو ایک نام ایسا بھی ملتا ہے جن کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ آپ سرکار نے اپنے 10 سالہ مدنی زندگی کے دور حکومت کے اندر اسلام کو اس طرح نافذ کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے اسی اسلام کو عظمت و شان والا بنا دیا گیا، اس اسلام کو غلبہ عطا کر دیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام صبح قیامت تک یہ بلند رہے گا، اسلام صبح قیامت تک غالب رہے گا، یہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسلام دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ باقی انبیاء ان کی جو حکومت تھی وہ محدود تھی، ان کی جو شریعت کے احکام تھے وہ محدود تھے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی حکومت یہ بھی قیامت تک کے لیے، اور آپ سرکار کی شریعت کے احکامات یہ بھی قیامت تک کے لیے، اور حکومت باقی انبیاء کی زمین پر ہے۔ اللہ کے نبی کی حکومت جیسے زمین پر ہے ویسے آسمانوں پر بھی ہے۔ میں نہیں کہتا
اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین جلالتی تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالتی تیری اور فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری باقی انبیاء علیہم السلام نے زمین کے اوپر حکومت فرمائی، باقی انبیاء کی حکومت زمین پر ہے، اللہ کے نبی کی حکومت جس طرح زمین پر ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہے۔ اس کی دلیل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وزیرا یا فی السماء و وزیرا یا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے دو وزیر آسمانوں کے اندر پیدا کیے، رب تعالیٰ نے میرے دو وزیر زمینوں کے اندر پیدا کیے، آسمانوں کے وزیروں کا نام جبرائیل میکائیل اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر و عمر، ابو بکر اور دوسرے کا نام عمر فاروق۔ تو وزیر وہاں پر ہوا کرتے ہیں جہاں پر حکومت ہو، جو آپ کے پاکستان کا وزیر ہے پاکستان کی حد سے باہر چلا جائے اس کی وزارت والی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس واسطے کہ ان کی جو حد تھی حکومت کی، جتنی ان کی سلطنت تھی وہ اس حد سے باہر نکل آیا، حد سے باہر چلا جائے تو وزیر کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید رب تعالیٰ نے میری حکومت کو فقط زمین کی حد تک محدود رکھا، نانا، جس طرح رب تعالیٰ نے مجھ کو زمین کا بادشاہ بنایا ہے اسی طرح رب تعالیٰ نے مجھ کو آسمانوں کا بادشاہ بھی بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالتی تیری اور فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس روئے زمین کا بادشاہ بھی کملی والا ہے اور عرشوں کا بادشاہ بھی، اور زور سے بولو عرشوں کا بادشاہ بھی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، مجھے اس دن کہا گیا تھا کہ آپ نے کلام پڑھنا ہے، 12 ربیع الاول کو موقع نہیں بنا، میں نہیں پڑھ سکا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لج پال سونا میرا لج پال، بن کے نور نور آیا، اونچا ذرا زور لاؤ، بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لج پال سونا میرا لج پال۔ ساریا تو پہلا اللہ نور نو بنایا اے، اول ما خلق اللہ نوری، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، والخلائق من نوری، اور اس کے بعد ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو رب تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے نور سے پیدا کی گئی۔
رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سب نوری او سید نوروں تے اس دا نوری حضور اوے سب نور کملی والد نوروں تے اس دا نور حضور تے اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ اللہ کے محبوب جب شب معراج سیر کے لیے آسمانوں پر بلائے جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے اوپر بٹھاتا ہے. سارے نبی جو ہے وہ فرش پر بیٹھتے ہیں، حبیب خدا سیر کرتے کرتے جا کے رب تعالیٰ کے عرش کے اوپر بیٹھتے ہیں. سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا اے، گل بشر دے چہرے وچوں آپ نو وکھایا اے. فرشتیاں نے سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لجے پال سونا میرا لجے پال. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تھا نا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا. تو وہ نور مصطفیٰ جب فرشتوں نے دیکھا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نور مصطفیٰ کے آگے سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. فرشتیاں نے سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لج پال سونا میرا لج پال. بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ دا لال تیرا لجے پال سونا. عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے، عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے. میلے دو جہان دے بس آپ لئی سجائے نے. رب دا حبیب سونا، رب دا حبیب سونا شان بے مثال تیرا لج پال سونا میرا لج پال. بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ دا لال تیرا لج پال سونا میرا لج پال. لامکان تے آپ نو اللہ نے بلایا اے، عرش تے بٹھایا تے دیدار بھی کرایا اے، عرش تے بٹھایا تے دیدار بھی کرایا اے. کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذوالجلال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا دیدار تو کرا. رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. تو جب معراج کی رات تھی رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے تمنا کی تھی دیدار کرا مگر تو دیکھ نہیں سکتا تھا، آج وہ محبوب آ رہا ہے، اس جگہ کھڑے ہو جاؤ، وہ مجھے دیکھتا جائے گا، آپ اس کو دیکھتے جانا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو عرض کی تھی نا مولا اپنا آپ مجھ کو دکھا، اپنا دیدار کرا، تو رب تعالیٰ نے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کر کے نمازیں پہلی فرصت کے اندر 50 عطا فرمائی. رب تعالیٰ جانتا تھا کہ آج آ کے انہوں نے 5 بچنا ہے،
تو 50 اس واسطے عطا فرمائی کہ موسیٰ تو نے تو ایک بار سوال کیا تھا نا، لے پھر آج تو بھی وادی لے یاد ہی رکھے گا۔ کلیم نے بھی ویکھ لیا، کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذوالجلال، تیرا لج پال سونا میرا لج پال، بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لج پال سونا میرا